دوسری شرط میرے بھائیوں، اس آدمی نے پایا جانا ضروری ہے جس کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ وہ صاحب عقل ہو، مجنون، پاگل، مینٹل نہ ہو۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب المغنی میں فرماتے ہیں، والمجنون ومن زال عقله باغماء او نوم او مرض او شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حکم لکلامه بغیر خلاف۔ کہ علماء کرام کا اس بات میں اتفاق ہے کہ اگر کوئی مینٹل کوئی کفریہ کلمہ کہہ بیٹھے اس کو مرتد نہیں کہیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے، یا وہ آدمی جو غلبہ نیند کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یا کوئی ایسا شربت پینے کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھے جو حلال ہو، یا بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور کفریہ کلمہ کہہ بیٹھے یا کفریہ عمل کر بیٹھے، اس کو مرتد نہیں کہیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور تیسری شرط میرے بھائیوں، جو اس آدمی میں پایا جانا ضروری ہے جس کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں، کہ اس نے کفریہ کلمات، اس نے کفریہ عمل، اس کا قصد کیا ہو، اس کا ارادہ کیا ہو۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ انسان کہنا کچھ چاہتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی اور اس کے منہ سے الفاظ کچھ اور نکل جاتے ہیں جن الفاظ کا اس نے قصد نہیں کیا ہوتا، پروگرام نہیں بنایا ہوتا۔ ایسے الفاظ اگر کفریہ ہوں گے اور وہ کہے میرا یہ الفاظ کہنے کا پروگرام نہیں تھا، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اور اس کی دلیل میرے بھائیوں وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کی کچھ جھلک اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کسی صحرا میں جا رہا تھا، اس کے پاس اونٹنی تھی، اونٹنی کے اوپر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا، زاد راہ رکھا ہوا تھا۔ راستے میں اس نے درخت دیکھا، اس نے کہا آرام کر لیتا ہوں، درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، جب بیدار ہوا دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے، صحرا میں ہے، کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی پھل فروٹ نہیں ہے، اونٹنی غائب ہے، کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہے۔ تلاش کیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اونٹنی نظر نہیں آئی، زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اب سوچتا ہے کہ موت کا انتظار کرتا ہوں، دوبارہ آ کے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اپنے بازو کے اوپر اپنا سر رکھ لیتا ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، دوبارہ آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اونٹنی پاس کھڑی ہے، اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، جلدی سے اونٹنی کی لگام پکڑتا ہے اور پھر خوشی میں بے انتہا ہو کے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور واقعی میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا اختا من شدت الفرح، خوشی میں اتنا جذباتی ہو گیا کہ غلطی کر بیٹھا، کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ اے اللہ تو میرا واقعی رب ہے، میں واقعی تیرا بندہ ہوں، لیکن کیا کہہ بیٹھا کہ اے اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے، میں واقعی تیرا رب ہوں۔ غلطی ہوئی کیوں؟ شدت جذبات کی وجہ سے، بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے۔ کیا اس نے یہ الفاظ کہنے کا قصد کیا تھا، پروگرام بنایا تھا؟ نہیں، وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا، زبان لڑکھڑا گئی، سبقت لسانی ہو گئی، اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ رکھ سکا۔ فرمایا یہ کافر نہیں ہے، کیونکہ جو کے منہ سے نکلے اس کا اس نے پروگرام نہیں بنایا تھا، قصد نہیں کیا تھا۔